1916 1916 में इसको बकायदा इम्प्लीमेंट किया, इसको कानून बना के, क्योंकि जर्मन जंग शुरू कर चुका था, हिटलर का दौर था, उसे ज्यादा काम करने के लिए एक घंटा इसको अपनी घड़ी की सुई को पीछे किया। 1659 1659 में पहली घड़ी इसको क्रिस्टियन होजिन्स ने बनाया। और सर जी छोड़ो, तुसी भी पहला आया दसो अंडा पहला पैदा हो रही थी कि मुर्गी? मैंने कहा यार इसमें क्या कहूँ, अंडा से मुर्गी आई है तो कहीं से मुर्गी के लिए अंडा कहाँ से आया? तो कहने लगा कि सर जी पहले ये बताओ कि घड़ी सबसे पहले जिसने घड़ी बनाई उसने कहाँ से टाइम देखा, उसने कहाँ से वक्त देखा और उसको देख के उसको घड़ी बनाने का एहसास हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। हमारे इस चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने, दोस्तों बाप के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ये एहसन इक़दाम आइंदा भी जारी रखिएगा जिससे हमारा पैगाम घर घर तक पहुँचे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए खबरें नहीं लाया, आज मैं आपके लिए तबसरे नहीं लाया, तजज़िये नहीं लाया, कोई कॉलम नहीं लाया। आज मैं आपको वक्त के मुताल्लिक़ बताता हूँ, टाइम, वक्त, समय, इसके मुताल्लिक़ बताता हूँ। आज इतवार है और आज 9 मार्च है। कल रात 8 मार्च की रात थी, हफ्ते का दिन था। हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात 2 बजे, यानी जिस वक्त अर्ली मॉर्निंग संडे की इतवार की सुबह हो रही होती है, घड़ी के मुताबिक वो वक्त जो है PM से AM में तब्दील हो जाता है। तो उस वक्त पूरे अमेरिका में, कनाडा में और दीगर कंट्रीज़ में, यूरोप छोड़ के, यूरोप ने का एक और दिन मुकर्रर है, वो भी आपको आगे चल के बताते हैं। तो उस दिन कनाडा, अमेरिका और जनूबी ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में टाइम चेंज हो जाता है, वक्त बदल जाता है। तो आप सुनते भी आए हैं इस हवाले से काफ़ी बातें, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है, घड़ी कहीं रुकती नहीं है, घड़ी को तो आगे चलना है। इस तरह और इस किस्म के वाक़यात आप सुनते रहते हैं, फ़िक्रें सुनते रहते हैं। वक्त ने कभी किसी का साथ नहीं दिया, वक्त फिर से आता है, वक्त को कौन रोक सका है, वगैरह वगैरह सब आप सुनते आए हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि ये टाइम का बदलना, वक्त का बदलना कहाँ से शुरू हुआ और इसके असबाब क्या हैं, इसके पॉजिटिव क्या हैं, इसके नेगेटिव किस तरह सोचते हैं लोग, दोनों तरफ की हम बात करेंगे। तो जनाब, वक्त जो है वो यूरोप में और अमेरिका में, पूरी दुनिया में के यानी 90% कंट्रीज़ में वक्त को तब्दील किया जाता है। समर टाइम के शुरू होने से, समर शुरू होने से पहले समर टाइम बदला जाता है, विंटर शुरू होने से पहले विंटर टाइम बदला जाता है। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि कनाडा और अमेरिका में इनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बाकायदा कानून में लाए हैं इसको, ताकि लोगों को अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। आपको याद होगा, इससे पहले कि हम आगे चलें, मुझे एक याद आ गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में पाकिस्तान का टाइम भी इसी लिहाज से, मतलब डे लाइट टाइमिंग चेंज करने का, DST बनाने का, के साथ मिल के काम करने का प्रोग्राम बनाया था। तो लोगों ने अपनी घड़ियों के टाइम चेंज नहीं किए थे, बहुत से लोगों ने। एक तो वो ज़रा टाइम को एडजस्ट करना, अगर कुछ वो पुरानी घड़ियाँ थी लोग कर लेते थे, अब डिजिटल घड़ियाँ, इनके ऊपर और भी थोड़ा एक बंदा इसको उकताहट आती है कि यार अब इसको पीछे करना पड़ेगा, इसको आगे करना पड़ेगा। इसी तरह पाकिस्तान में लोगों ने टाइम चेंज करना
मुशर्रफ साहब का वो जो इकदाम था उसको मानने से इनकार कर दिया। खुद मेरे हम बड़े भाई हमारे मेरे बहनोई, मैंने उन्हें कहना कि इतने बजे, उन्होंने कहना मुशर्रफ टाइम के मुताबिक या सही टाइम के मुताबिक। मैंने कहना चला आप सही टाइम के मुताबिक ही आ जाना। तो ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ऐसी चीज़ें मतलब पाकिस्तान के साथ नहीं चल सका। मुशर्रफ साहब का ख्याल था कि दुनिया के संग चले, क्योंकि इस तरह उनके नज़र में या उनके साथ जो थिंक टैंक था उनका, वो सोच रहे थे कि अगर हम दुनिया के साथ चलेंगे तो हम एनर्जी सेविंग करेंगे। उन दिनों आपको याद होगा कि अभी लोड शेडिंग का इतना ज़्यादा जो था ना, वो अज़दहा वो सर उठाया नहीं था। उठ रहा था, लाइट जाना शुरू हो गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा जितनी ज़्यादती जितना उसके मुश्किलात उसके जाने की वजह से आज हैं तब नहीं थी। तो उस वक्त मुशर्रफ साहब ने कहा था कि एक तो रात को दुकानें जहाँ में 6-7 बजे तक लाजमी बंद हो जानी चाहिए, बाज़ार बंद हो जानी चाहिए, जिस तरह की यूरोप में होता है, जिस तरह के पूरी दुनिया में होता है, मासवाए अमेरिका और मैं फिर कहता हूँ कनाडा को निकाल के। लेकिन इन्होंने भी डे टाइम का 1 घंटा समर में घटा के और विंटर में बढ़ा के अपने मुल्क के अदारों को और बिजली के सेक्टर को, एनर्जी के सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो जनाब, मार्च के हर साल जो मार्च का पहला दूसरा हफ्ता आता है, उसमें 8 और 9 मार्च की रात को इनको टाइम चेंज करना होता है। यानी रात के 2 बजे पीछे कर देते हैं, 1 बजा देते हैं, तो वो फिर 1 घंटा पीछे होगी। यानी कल तक, अभी कल 8 से आज 9 है, कल 8 मार्च तक आपका और मेरा इधर कनाडा में बैठे हुए 10 घंटों का टाइम का फ़र्क था। लेकिन आज मेरा और आपका ये फ़र्क सिर्फ 9 घंटे रह गया। यानी 1 घंटा आपने चूँकि टाइम चेंज नहीं किया पाकिस्तान में, इसलिए मेरा और आपका 9 घंटे का जो फ़र्क रह गया है। इस तरह कम से कम उन दोस्तों से, उन अहबाब से जिनसे व्हाट्सएप और डिजिटल राब्ते हैं, उनको ये भी समझ आ गई होगी कि क्या टाइम, यानी आप हमसे 9 घंटे आगे हैं, कल तक 10 घंटे आगे थे। तो अच्छा जनाब, अब इसी तरह यूरोप ने इसको ये किया है कि हर साल अपना टाइम वो मार्च के आखिरी हफ्ते में, हफ्तावार जो आती है, उस दिन चेंज कर लेते हैं। चाहे तो पहली डेटों में आ जाए, यानी 22, 23, 24 को, कहीं 25 को आ जाए, या वो आखिरी दिनों में हफ्तावार आ जाए। आखिरी सैटरडे की रात और संडे की सुबह उन्होंने टाइम चेंज करना होता है। उसे विंटर टाइम का शुरू कहते हैं, समर टाइम का शुरू कहते हैं। इधर अमेरिका और कनाडा में भी समर टाइम, यानी आज से समर टाइम शुरू हो गया। इसी तरह जो दूसरे ममालिक हैं, मतलब यूरोप के और पूरी दुनिया के, एशिया के, जापान और दूसरी कंट्रियां, वहाँ पे जो टाइम है उसको मुख्तलिफ रखा गया है। उधर विंटर टाइम शुरू होता है अक्टूबर के आखिरी हफ्तावार को, के दरमियानी रात को 1 घंटा सुई आगे कर दी जाती है। 2 बजते हैं तो 3 बजा दिए जाते हैं रात के। इस तरह कनाडा और अमेरिका में इसको हर साल जो है 1 नवंबर और 2 दिसंबर की दरमियानी रात को टाइम आगे कर देते हैं। तो अब पीछे करेंगे आज, तो तब वो आगे करेंगे। तो इस तरह जनाब ये था इसकी टाइम की कहानी। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जब दुनिया ने तरक्की की, साइंस ने तरक्की की, लोगों की बातें सुनी जाने लगी, सबसे पहले जनाब ये आइडिया फ्लैंक ने दिया था। उसने ये 1754 में उसने इसका आइडिया दिया था कि हम डे लाइट से बेशुमार चीज़ों को
زیادہ لمبا کر سکتے ہیں، زیادہ کام کر سکتے ہیں، زیادہ پروگرس دے سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جرمنی نے 1916 میں اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کیا، اس کو قانون بنا کے، کیونکہ جرمن جنگ شروع کر چکا تھا، ہٹلر کا دور تھا، اس نے زیادہ کام کرنے کے لیے ایک گھنٹہ اس کو اپنی گھڑی کی سوئی کو پیچھے کیا، اور پھر یہ چلتا رہا، جبکہ امریکہ نے اس کے 2 سال بعد اور کینیڈا نے اس کے 2 سال بعد 1918 میں اپنی گھڑیوں کو آگے پیچھے کیا، تاکہ یورپ کے ساتھ وہ فرق جو ہے اس کو ایک جیسا ہی لیول پہ رکھ سکے، کیونکہ یہ 1 گھنٹہ پیچھے کرتے ہیں تو وہ بھی 1 گھنٹہ پیچھے کر لیتے ہیں، اس لیے ان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے نا، وہ آلموسٹ وہی رہتا ہے، یعنی سردیوں میں 5 گھنٹے، گرمیوں میں 5 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، سردیوں میں 6 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، یورپ کا موسٹلی جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے اس کے مطابق۔ تو دنیا میں کل 24 ٹائم زون ہے، جیسے ڈی ایس ٹی ہے، یو ٹی سی ہے، اور ڈفرینٹ ٹائم زون ہے۔ ان دنیا کو 24 ٹائم زونوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور اس طرح ان ٹائم زونوں کے اندر یہ لوگ اپنا انہوں نے طریقہ کار بنایا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مذہبی طور پر کرسچن نے تو یہ کر لیا آلموسٹ پوری دنیا میں ٹائم چینجنگ کا، لیکن اس کی شروعات میں مسلم ممالک، خاص طور پہ مذہبی مسلم ممالک اور یہودیوں نے، یعنی اسرائیل نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کیوں یہودی کہتے کہ ہم صبح کی عبادت کرنے جاتے ہیں تو ہم بار بار اپنی گھڑیاں چینج کریں گے، خلل پڑتا ہے، اور یہی کچھ اس سے ملتا جلتا ہی عذر اور اعتراض شاید مسلمان اکابرین کو بھی تھا، مسلمان زعماء کو بھی تھا، اس لیے اس پہ آج تک بحث چلی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرف نے جب یہ ٹائم لایا، متعارف کرایا پاکستان میں، تو کسی نے اس کو درخود اتنا نہیں سمجھا، اس قابل نہیں سمجھا کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور چند سالوں بعد مشرف کے صاحب کے جاتے ہی گھڑیاں پھر واپس آ گئی اپنی جگہ پہ، سوئیاں واپس آ گئی اپنی جگہ۔ تو جناب، کیونکہ میں گھڑی کی تاریخوں سے متعلق اور اس سے بہت شوق رکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں، میں سوئٹزرلینڈ رہا ہوں 3 اشہروں سے زائد، تو مجھے وہاں پہ بیسکلی گھڑیاں بننا بھی شروع ہوئی، بڑے بڑے گھڑیال آج بھی بڑے شہروں میں، برن اور مختلف جگہ پہ، زیورچ اور جنیوا اور لوزرن لگے ہوئے ہیں، ہر چوک میں گھڑیاں لگی ہیں، پرانی، وہ کوئی 1600 سن کی ہے، کوئی 1500 کی ہے، کوئی مطلب اس طرح سے وہ بڑے بڑے کلاک ٹاور، جیسے ہمارے گھنٹہ گھر، آپ بالکل آپ تشبیہ دے لیں جیسے ہمارے گھنٹہ گھر کا رواج تھا، جیسے فیصل آباد، گوجرانوالہ اور دیگر شہروں میں بھی اس کو لگایا گیا۔ تو جناب، اب یہ ادھر بہت پرانی گھڑیاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں، کیونکہ اکثر جب یورپ نے گھڑی کی صنعت میں ترقی کی تو سوئٹزرلینڈ نے اس صنعت کو ایز اے پروفیشن سمجھ کے اس کو اپنا لیا۔ تو جناب، ایک ان کا ٹائم زون ہے TAI، انٹرنیشنل ٹائم انٹرنیشنل، یہ بھی ہے، اٹامک ٹائم ہے ان کا، اور یہ سب سے پہلے سن ڈائل کی صورت میں گھڑی جو ہے، سب سے پہلی گھڑی دنیا کی سن ڈائل کے طور پہ آئی، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مصر، ایجپٹ، جس کا نام ہے بابلی، وہ جو ایک ہوا کرتی تھی تہذیب، اور پوٹیمیا ایک تہذیب تھی، انہوں نے سب سے پہلی گھڑی پہ عمل شروع کیا، نہ صرف عمل کیا بلکہ انہوں نے گھڑی کی صنعت کو بھی آگے چلانے میں کردار ادا کیا۔ جب آپ گھڑی کی تاریخ کے وقت اور سوئی کی ہندسے کی تاریخ میں آگے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ جو ہیں ان کا یہ پوچھتے نظر آتے ہیں کہ گھڑی کب ایجاد ہوئی تھی سب سے پہلی، یا وقت تو نہیں کہنا چاہیے، وقت تو شروع سے ایک جیسا ہی ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پھر آدھی رات ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، تو یہ وقت اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ پہلے ہم پتہ نہیں کیسے ہوں گے اپنے ہم سے پہلے تھوڑا سا پہلے دور میں، کہ صبح کے وقت یہ بات میں تمہارے ساتھ ملوں گا صبح کے وقت جب سورج یہاں اس نیزے پہ آیا ہوگا، یوز کرتے تھے لوگ، استعمال کرتے تھے،
پھر اس کے بعد دوپہر یا وہ کہنے لگے کہ ہاں دوپہر کے وقت جب سورج سوا نیزے پہ آئے گا ہماری تمہاری ملاقات فلاں جگہ، ہم فلاں درخت کے نیچے فلاں جگہ پہ ملیں گے. یا شام کا ہونا تو جب سورج ڈھلنے لگے گا بھائی تب آپ سے ملاقات، تب آپ کے گھر آئیں گے، ہم چائے پئیں گے، یا آپ آؤ گے تو آپ پیو گے. اس طرح یعنی اپوائنٹمنٹس یا جو ملاقاتیں تھیں اس طرح گھڑی کے ٹائم کو مد نظر رکھ کے کی جاتی تھی. اس کے بعد جناب جب یہ بدلا پھر اسلام کا دور آیا، انسانی اوقات جو ہیں یعنی ٹائمنگ جو ہے اس میں ٹائم کی عمل دخل بہت بڑھ گیا، اس لیے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء انسان نے پڑھنی ہوتی ہے. پھر اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقرر کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے. اس لیے گھڑی کی اہمیت اس وقت سے زیادہ محسوس ہونے لگی. ٹائم کا ناپنا، ٹائم کا پتہ کرنا، ٹائم یعنی محض فلکیات کی شروعات اصل میں اسلام کی آمد کے ساتھ ہی شروع ہو گئی، کیونکہ ہمارے لیے روزے کے لیے چاند دیکھنا، رمضان کے لیے اور ایسے یعنی بے شمار واقعات تھے جن کے لیے ہم نے یہ جناب جو ہے ان چیزوں کو اپنایا. اب یہ کہنا کہ اسلام کے آنے سے گھڑی کا نزول ہوا یہ غلط ہے. گھڑی پہلے سے کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی طریقہ کار سے موجود تھی. اگر ترقی یافتہ دور کی جدید دور کو ہم حاضر رکھیں تو سب سے پہلی گھڑی جو گھڑی کی صورت میں یعنی واچ کی صورت میں نظر آئی وہ 1659 میں پہلی گھڑی ایک کرسٹیان ہوجنس نے بنایا. وہ بھی ایک یورپین تھا، اس نے یہ گھڑی ایجاد کی. اس وقت سے گھڑی اپنی اس سے آج کل کی صورت سے ملتی جلتی صورت میں آئی. وگرنہ آج تو جناب موبائل فون آنے کی وجہ سے، اسمارٹ فون آنے کی وجہ سے گھڑی بھی دنیا سے نپید ہوتی جا رہی ہے، ٹارچ بھی نپید ہوتی جا رہی ہے، اور کیلکولیٹر بھی، گھڑیاں بھی، کیمرے بھی، ویڈیو ریکارڈر بھی، یعنی کو ہزاروں چیزیں دنیا سے ڈیلیٹ ہو چکی ہیں. آنے والی نسل ان کو یقیناً نہیں جانے گی. اور اب بھی جو ایک بالکل ابھی ٹین ایجر لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کے ناموں سے شاید واقف بھی نہیں ہوں گے پوری طرح. میرے ایک دوست ہیں سوئٹزرلینڈ میں، شکیل شاہ صاحب، چھوٹے بھائیوں طرح ہیں. وہ جب کبھی بیٹھا ہم نے گھڑی سے شغف تھا. آج بھی میں گھڑی پہنتا ہوں، میں گھڑی پہنے بغیر کبھی گھر سے نکلتا ہوں، اور یقین کریں کبھی گھڑی کی طرف پہنتا ہوں لیکن کبھی دیکھا نہیں، کیونکہ وہ پہننے کی ایک عادت پڑ چکی ہے. یقیناً آپ ناظرین میں سے کچھ گھڑی محض اس لیے پہنتے ہیں کہ یار گوٹ خالی نہ ہوئے بس. ورنہ آج کل کی گھڑیوں میں، آج کل کی خاص طور پہ اسمارٹ گھڑیوں میں جس قدر معلومات، جتنے ایپ اس میں موجود ہیں، اگر وہ سارے وہ ایک منی کمپیوٹر نہیں بلکہ ایک میگا کمپیوٹر آپ کی بازو کے ساتھ، آپ کے بندہ ہوتا ہے آپ کے ہاتھ کے ساتھ، اس کو آپ استعمال کریں تو آپ کرتے چلے جائیں. وہ ایک پورا کمپیوٹر ہے. اب آپ تو فون بھی ٹیلی فون ان گھڑیوں میں موجود ہیں، پورا ڈیٹا موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. تو وہ دوست کہا کرتے تھے، میرے سوئٹزرلینڈ والے دوست شکیل صاحب، اور سر جی چھوٹو تسی بھی پہلا اے دسو انڈا پہلا پیدا ہوئی تھی کہ مرغی؟ میں نے کہا یار اس میں کیا کہوں، انڈا سے مرغی آئی ہے تو کہیں سے مرغی کے لیے انڈا کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگا کہ سر جی پہلے یہ بتاؤ کہ گھڑی سب سے پہلے جس نے گھڑی بنائی اس نے کہاں سے ٹائم دیکھا، اس نے کہاں سے وقت دیکھا، اور اس کو دیکھ کے اس کو گھڑی بنانے کا احساس ہوا. بات تو شکیل شاہ کی بڑی سچی تھی، بڑی اعلیٰ بات تھی، مگر میں سیریسلی کبھی اس کی اس بات کا آج تک جواب نہیں دے سکا کہ سب سے پہلے بننے والی گھڑی. میں نے کہا یار تم گھڑیوں کے دیس میں بیٹھے ہو، اب ہر چوک میں لگی ہوئی ہیں، گھڑیال لگے ہوئے ہیں، اور ٹن بھی بجاتے بھی ہیں ہر گھنٹے بعد. آج بھی آپ کو سوئٹزرلینڈ جائیں
یا جو دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ ہر چوک میں تقریباً جو پرانے شہر ہیں ان میں لگے ہوئے ہیں، کلاک لگے ہوئے ہیں، وہ ٹائم پہ بجتے بھی ہیں، وہ ٹان ٹان ٹان. اسی طرح جیسے گرجے سے آپ کو آوازیں آتی ہے ان کی عبادت کے لیے، پریئر کے لیے، جب وہ بلواتے ہیں، جب وہ کال کرتے ہیں اپنے. تو ایسی اب واقعی گھڑی جیسی بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت بدلتا ہے. وقت نے اپنے ساتھ گھڑی کو بھی بدلا، وقت نے اپنے ساتھ وقت کو بھی بدلا، وقت نے اپنے ساتھ مزاج کو بھی بدلا، وقت نے احساس کو بدلا. یعنی ایک وقت کے ساتھ بڑا کچھ، ویسے بھی دو ملنے والے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کہ یار وقت ایک جیسا نہیں رہتا، یار وقت دی گل ہوندی ہے نا. تو واقعی یہ وقت کی بات ہے. آج ہم ترقی کر کے دنیا کو انتہائی اوپر لے گئے ہیں، آج کا بنی نوع انسان میں مجھ سے مراد. لیکن آج بھی پرانی چیزوں سے محبت کرنے والے، پرانی چیزوں سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں. آج بھی کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں نہ پہلے تھا جب پنڈولم گھڑیاں تھیں یا وہ آٹومیٹک واچز تھیں، یا آج اسمارٹ واچز آ گئی ہیں، تو ان لوگوں کو نہ پہلے ٹائم کا احساس ہے، وقت کا احساس ہے، نہ آج ہے. ورنہ پاکستان کی حالت یوں نہ ہوتی. ہمارے ملک میں مشرف صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ 1 گھنٹہ ٹائم آگے پیچھے کر کے ہم اتنے 1000 گھنٹے سالانہ یا اتنے 100 گھنٹے جو ہے ہم یہ بچا لیں گے. ہم اس سے اپنا دن کی روشنی استعمال کر کے ہم مزید کام کر سکتے ہیں. رات کو لائٹیں لگا کے آپ آنے والے گاہکوں کو تھان دکھاتے ہو، کپڑے دکھاتے ہو، زیورات دکھاتے ہو، چیزیں دکھاتے ہو، اور لیٹ تک 12-1 بجے تک 2 بجے تک رات کو مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں لاہور اور کراچی میں اور شہروں میں، جس سے ایک عام مملکت کی بجائے ہمیں 10 گنا زیادہ بجلی استعمال کرنا پڑتی ہے. تو یہ جناب صورتحال پہلے بھی تھی، آج بھی اسی طرح ہے. کوئی ماننے کو تیار نہیں، کوئی اس حقیقت کو ماننے کے تیار نہیں کہ ہمیں یہ جو ہے چھوڑ دینا چاہیے. بات کبھی کبھی مان بھی لی جاتی ہے، اور ماننے والی بات سچی ہوتی ہے. دیکھتے رہیے مسرور رائچ آفیشیل. اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں باپ کے ساتھ شیئر کریں. پاکستان پائندہ باد.